ایسا سہانا ہے اور ایسا بہترین ہے کہ جس کو موضوع سخن بنایا جائے تو اس ایک عنوان پر بھی بات کرنا ناممکن ہو جائے. جس طرح جو ایک عربی شاعر تھا، عجمی شاعر تھا، اس نے 3 لائنیں پہلے عربی کی اشعار میں پڑھی اور آخر اس نے فارسی زبان کے اندر ذکر کیا. شاعر ذکر کرتا ہے یا صاحب الجمال یا سید البشر، اے جمال والے، سب سے حسین، سب سے پیارے، سب سے خوبصورت اور تمام انسانیت کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا پیارا بنایا ہے، اتنا حسین مکھڑے والا بنایا ہے کہ آپ کے چہرے کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی روشنی بخشی. لا يمكن الثناء كما كان حقه. آپ اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، اتنی شان والے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنی عظمت والے ہیں کہ آپ کی تعریف کوئی بیان کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. پھر شاعر نے اپنے عزت کا، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے آخری جملہ فارسی میں کہا، بابر خدائے بزرگ توئے قصہ مختصر. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو آج جو جس سیرت کا پہلو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، بہت کم جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے علم میں ہوگا. اکثر و بیشتر جو ہے وہ سیرت کے اس پہلو سے جو ہے وہ ناآشنا ہیں، بے خبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کو خطبا، ادبا، ادیب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے انداز کے اندر بیان کرتے ہیں. تو ایک پہلو ایسا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کا جو خاندان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تمام کائنات میں سے، تمام قبیلوں میں سے، تمام قوموں میں سے اس قبیلے کا انتخاب کیا. وہ آسائش والا قبیلہ نہیں تھا کہ لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ تو بڑے مالدار لوگ تھے، یہ دنیا کے اندر بڑے نامور تھے، مشہور تھے، معروف تھے، چلو ان کے خاندان میں پیدا کیا جاتا. نہیں، مکرم تھا، شرافت میں سب سے افضل خاندان تھا. شرافت میں، نسب میں، حسب میں وہ عالی ضرور تھا، لیکن ظاہری زندگی ان کی بھی پریشانیوں سے گزری ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جن کا نام عبد المطلب ہے، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، بعد میں عبد المطلب پڑا. ان کا نام تھا شیبہ، اور شیبہ کہتے ہیں بوڑھے شخص کو جس کی داڑھی میں اور بالوں کے اندر جو ہے سفیدی نمایاں ہو، اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں شیب. تو چونکہ عبد المطلب یہ 55 کی عمر میں ان کے بالوں کی ایک لٹ تھی جو سفید ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، تو اس سفید لٹ کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ شیبہ پڑ گیا. وہ کسی شیبہ کے، اور بچپن ہی سے ان کے والد بھی فوت ہو چکے تھے، یتیمی کی زندگی گزار. اور ان کی والدہ محترمہ جو تھی، عبد المطلب کی والدہ محترمہ، یہ بھی مدینہ منورہ تھی. جس طرح نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ وہ مدینہ منورہ کی تھی، ان کی شادی مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی. اسی طرح حضرت عبد المطلب کی جو والدہ تھی یہ بھی مدینہ منورہ کے اندر رہنے والی تھی، اور ان کی شادی مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی.
جب حضرت عبد المطلب کے والد فوت ہو گئے تو ان کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ کے اندر چلی گئی، اور مدینہ منورہ کے اندر جو ان کا گھر تھا، والدین کا جو گھر تھا، جو حضرت عبد المطلب کے ننیال تھا، وہ بڑی غربت کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب جب جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا تو بڑے عظیم تیر انداز تھے، تیر انداز، اور اتنے عظیم تیر انداز تھے کہ جہاں پہ نشانہ لگاتے وہاں پر ان کا نشانہ لگ جاتا، اور پھر یہ فخریت اور تو تھے، ہاں میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس پر فخر کیا جائے، اور جس کا بچہ اس کی شان یہ ہونی چاہیے، اس کی عظمت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جس میدان پر بھی جائے اپنا نام جو ہے نمایاں کر کے دکھائے۔ تو میرے خاندان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ میں بہترین تیر انداز ہوں۔ ایک شخص تھا جو مدینہ منورہ کے اندر گیا، جب دیکھا عبد المطلب کی تیر اندازی کے کمالات کو پہچان کے پوچھا، فریاد کیا تو پتہ چلا یہ تو وہ فلاں شخص ہیں، اس کے بھتیجے ہیں۔ عبد المطلب کے والد ہو تو چکے تھے، البتہ ان کے چچا جو ہے وہاں پر موجود تھے۔ یہ شخص جب وہاں سے واپس آیا تو حضرت عبد المطلب کے چچا کے سامنے پوری روزگار بیان کی، کہنے لگا تمہارا بھتیجا جو تمہارا بھائی فوت ہو چکا ہے، وہ بھتیجا اتنا باصلاحیت ہے، باکردار ہے، اتنی عظمت والا ہے، جرأت والا ہے، بہادری والا ہے، بڑا تیز تیر انداز ہے، لیکن وہاں غربت کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی کفالت میں لے لیں، اس کی تربیت کریں، وہ یہاں پر نشو و نما پالے تو بڑا عظیم آدمی بن جائے گا۔ تو جب چچا کی بات سنی فوراً کہہ دیا کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ بھتیجے کو لے کر نہیں آتا۔ تو وہاں چلے گئے، چچا بھتیجے کو لینے کے لیے چلے گئے، ان کی والدہ بھی ہیں، کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بیٹوں جیسا ہے، میں اس کی پرورش کرنا چاہتا ہوں، اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے حامی بھری اور دعائیں دے کر چچا کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا۔ عبد المطلب اپنے چچا کے ساتھ یوں سمجھ لیجیے اپنے درمیان میں آ گئے۔ جب وہاں پر آئے تو بڑی محنت والے، مشقت والے، تیر انداز، پھر دریال کی تربیت میں مزید حوصلہ بھی ملا، آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ملا، ہمت بھی ملی۔ تو یوں دن گزرتے گئے، حضرت عبد المطلب کی عزت میں اور عظمت میں، وقار میں بہت اضافہ ہوتا۔ اور حضرت عبد المطلب اپنے قوم قبیلے میں سے ایک نمایاں شخصیت کے طور پر ابھرے، لوگ ان کی عزت کرتے، ان سے بات پوچھتے، بڑے سنجیدہ طبیعت کے حامل تھے، گفتگو کے اندر ان کی متانت تھی، بڑے پیار سے گفتگو کیا کرتے تھے، کسی کو سمجھاتے، فیصلہ کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اپنا سردار بنایا۔ تو بڑی کتنی آزمائی تھی کہ غربت کے اندر پلے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، اپنے آبائی علاقے میں آئے، صرف آئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت اور اتنی عزت ان کی بڑھا دی کہ قوم والوں نے انہیں اپنا سردار بنا دیا۔ اور ان کے ذہن میں تھا کہ یہاں زمزم کا ایک کنواں تھا جس کا نام و نشان باقی نہیں تھا، گم تھا، کہیں مل نہیں رہا تھا۔ تو یہ اس کی تلاش میں لگے رہے، ہاتھ میں کدال لیتے، ہتھوڑا لیتے، کوئی بھی چیز ایسی لیتے، تلاش کرتے، چٹانوں کے اوپر مارتے۔ اور چونکہ مکہ مکرمہ یہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد کا علاقہ تھا جہاں لوگ رہتے، پانی کی بڑی قلت تھی، پانی کا بھی بڑا معاملہ تھا۔ ظاہر ہے کہ پانی کے بغیر تو انسان کی زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے۔
تو یہ پانی کی تلاش میں تھے اور روز آنا چاہتے، کئی جگہ پہ کھدائی کرتے، کبھی جٹانوں کو یوں مار. اب ان کی شادی بھی ہو چکی تھی اور ان کی شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑھائی کہ 10 بیٹے بھی ان کو دے دیے. 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے بیٹے 10 تھے. تو اب یہ پانی کی تلاش میں سرگرداں پھر رہے ہیں منت مان، تاکہ اگر مجھے وہ زمزم کا کنواں مل گیا نا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں. اللہ کا کرنا ایسا تھا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک چٹان کو توڑا، جسے پانی نکلا. یہ خوش ہوئے، لوگ بھی خوش ہوئے، دور دراز کے لوگ بھی اس طرف آ گئے اور یوں آبادی کے اندر بھی اضافہ ہونے لگا. حضرت عبد المطلب سے منت مان تو منت کو پورا کرنا تو واجب ہوتا ہے، ضروری ہو. سب لوگوں کے سامنے اس بات پر لوگ بھی خوش تھے. لوگوں کے سامنے جب یہ بات رکھی میں نے منت مانی، پریشان ہو گئے کہ اب بیٹے کی قربانی دینی پڑے گی. تو لوگ آئے حضرت عبد المطلب کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں کہ اس ارادے کو آپ ترک کر. نہیں، ترک نہیں کر سکتا. چنانچہ قراندازی تھی. قراندازی میں نام نکلا تو حضرت عبداللہ کا نام ہے جو نبی علیہ السلام کے والے. قراندازی کی تو ان کا نام نکلا، دوبارہ قرآن ڈالا پھر ان کا نام نکلا، دوبارہ 3 مرتبہ یوں کیا تو ان کا ہی نام نکلا. اب لوگ بھی پریشان ہوں. اور حضرت عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹے تھے یہ بڑے خوبصورت تھے، تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، کیونکہ نبوت کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا نا. نبی علیہ السلام کا وجود اور نبی علیہ السلام کی آمد اس دنیا میں ظہور ان کی وجہ سے ہونا تھا. خوبصورت ہونا تو بنتا تھا، تو بڑے خوبصورت تھے. تو عبد المطلب اپنے فیصلے کے اندر پکے تھے کہ میں نے منت مانی ہے تو پوری کرنی ہے. اب ان کا نام نکلا تو انہیں کی قربانی دینی پڑے گی. قبیلے والے، قوم والے پریشان ہو گئے. ان میں جو دانا قسم کے لوگ تھے وہ آئے حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ نے منت مانی اور پورا کرنا بھی ضروری ہے اور آپ پورا کرنے کا ارادہ بھی کر چکے ہیں، لیکن ہماری ایک تجویز ہے. اس کے مقابلے میں آپ قرآن کے اندر جو ہے نا اونٹوں کی تعداد لکھتے جائیں اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھیں. اگر عبداللہ کا نام آتا ہے تو اونٹوں کی تعداد بڑھا دیں، تو جب تک اونٹوں کا نام نہیں آ جاتا تب تک آپ قراندازی کرتے رہیں. چلو یہ بھی ٹھیک ہے. اب قرآن کے اندر قراندازی سے پہلے جب کاغذوں کے اوپر لکھا گیا 10 اونٹ، دوسرے پہ لکھے گیا عبداللہ، تو جب قراندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام آ گیا. پھر انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیا، 20 کر 20 کیے. پھر حضرت عبداللہ کا نام 30 کیے، 40 50 60 70 80 90 تک حضرت عبداللہ کا نام آتا رہا. تو اب انہوں نے کیا کیا، 100 اونٹ لکھ دیے. تو اللہ کا کرنا ایسا تھا قراندازی میں جب نام نکلا تو 100 اونٹوں کا نکلا. تو اس لیے ان کے بدلے میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے تھے، فرمایا ایک دیہاتی آئے، کوئی سوالات کیے، کوئی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کہ میں ایسا بیٹا ہوں کہ میرے آباء و اجداد کو 2 شخص سے جن کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ایک اسماعیل ذبیح اللہ، دوسرے حضرت عبداللہ یعنی میرے والد عبداللہ ذبیح اللہ. دوبارہ حضرت عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان و شوکت بخشی، عزت بخشی، عظمت بخشی. یوں وہ اپنے قوم کے قبیلے کے وہ سردار کہلائے. اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، والد محترم، ان کے اوپر بھی آزمائشیں. پہلے تو ان کی زندگی میں
ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر قوم قبیلے کے مختلف لوگوں نے اپنی اپنی بچیوں کے رشتے جو ہے بھیجے کہ آپ میری بیٹی سے، میری بہن سے آپ نکاح کر۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے والد محترم کی رضامندی پر راضی ہوں، جیسے وہ چاہیں گے ویسے کروں۔ یہاں پر دیکھیے سنجیدگی کا ایک مقام، جب رشتے ناسوں کی باری آئے نا تو گھر والوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ اگرچہ شریعت نے حق دیا ہے لیکن گھر والوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ ان کو پالا ہے، پوسا ہے، مشکلات میں بڑا کیا، جو بڑا ہو کر جوان ہو کر بیٹا کہ میں اپنی مرضی چلاؤں گا، بیٹی کہے میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، تو ایسا کہنا یہ سنجیدگی کے خلاف تھا۔ وہ والدین جس نے بات کو اس کے بڑا کیا ہے، ظاہر ہے وہ والدین اپنے بچوں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، ان کو بیمار نہیں دیکھ سکتے، دکھی نہیں دیکھ سکتے، کسی مصیبت میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ بھلا ایسے والدین اپنے بچے یا بچی کے رشتوں کے اندر کس طرح جو ہے وہ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اچھا ہی فیصلہ کر۔ اور یہ کوئی الگ عنوان ہے جو شادی اور نکاح کے عنوان کے ضمن میں بیان کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس موقع پر بیان ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے بڑے خوبصورت تھے، مختلف رشتے ان کے گھر میں آتے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو اپنے والد محترم عبد المطلب کی جو ہے رضامندی سے میں رشتہ کروں گا۔ چنانچہ ایک عورت جو قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتی تھی، جن کا نام آمنہ سلام اللہ علیہ، ان کا نکاح کے لیے جو رشتہ آیا۔ جب رشتہ آیا تو عبد المطلب نے دیکھا، ان کے سردار تھے، بڑے ذہین تھے، وجیح تھے، فطین تھے، لائق تھے، قابل تھے، رشتوں کو پرکھنا جانتے تھے۔ پھر بات آ جاتی ہے عنوان سے کہ جب رشتوں کا معاملہ ہونا تو پرکھنا چاہیے۔ پرکھنا مال پر نہیں پرکھنا چاہیے، انسانیت پر پرکھنا چاہیے، اس کے لڑکے کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے، لڑکے کے کردار کو دیکھنا چاہیے، لڑکے کی دینداری کو دیکھنا چاہیے۔ جب یہ چیزیں آ جائیں تو دنیا خود آ جاتی ہے اس کے پاس۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لڑکے کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، یہ تو یو کے میں رہتا ہے، وہاں جاب کرتا ہے، آسٹریلیا میں، امریکہ کے اندر گرین کارڈ سے ملا ہوا، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو آنکھیں بند کر کے دیتے ہیں۔ تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی اپنا انداز دکھاتا ہے نا، پھر وہاں کا کردار دکھاتا ہے، اسٹیٹس وہاں کا بنا ہوا تو انداز اور مزاج بھی وہاں کا ہوتا ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس لیے خدا را ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ شرافت کو دیکھنا چاہیے، عزت کو دیکھنا چاہیے، مقام کو دیکھنا چاہیے، دینداری کو دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا کی خوبیاں ہو تو پھر کیا ہی اچھا ہے۔ تو رشتوں کے اندر معیار مالداری کو نہ دیکھیں، دیانتداری کو، ایمانداری کو دیکھیں، یہ کام آئے گا۔ اور ہمیشہ اس میں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے، استاد محترم بھی فرمایا کرتے تھے کہ رشتوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے، یعنی تھوڑے سے آپ سے مالی اعتبار سے کم ہو، ان کے ساتھ رشتہ کریں، نبھا اچھا ہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہماری پوزیشن 70% ہے تو ہم 100% والی کو لے کر آتے ہیں، پھر 100% والی جو ہے نا وہ ملکہ بن کے عنوان کہیں اور چلا جائے۔ تو رشتوں کے اندر بھی انتخاب جو ہے وہ ایمانداری کا، دیانتداری کا اور اخلاق کا، کردار کا دیکھنا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ زندگی بہترین ہو سکے۔ تو قبیلہ بنی زہرہ سے ان کے رشتے کا انتخاب حضرت آمنہ کے ساتھ۔ اب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، والدہ محترمہ، اور ان کی عمر کیا ہے 16 سال، اور حضرت عبداللہ کی عمر کیا ہے 17 سال۔ رشتہ طے ہو گیا، شادی ہوئی، 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم کیا، رحمت کی، عمل ہوا،
اور ان کی بدن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وجود مسعود ان کے بدن کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب چونکہ ایک کاروباری شخص بھی تھے، تاجر تھے، تجارت کرنے والے تھے، قافلے ان کے ہاتھ سے ملک شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو ایک قافلہ تیار ہوا جو شام کی طرف جانے لگا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، بیٹا عبداللہ آپ نے اس قافلے والوں کے ساتھ جانا ہے۔ ابا جان ٹھیک ہے، تیاری پکڑنے لگے، گھر کے اندر گئے۔ اما آمنہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، یہ شادی کے چند مہینے گزرے، شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میری حالت کیا ہے، مجھے کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے بغیر میرا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کا کوئی بات نہیں، تسلی دی، بہت تسلیاں دی، اس کے حوصلے کو بڑھایا، دل کو توڑا نہیں بلکہ مزید اس کو بڑا کیا، سمجھایا کہ میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ اور پہلے سفر ایک دن کا 2 دن کا نہیں ہوتا تھا، مہینے سفر میں گزر جائے گا۔ تو جب گھر سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے عجیب جملہ کہا اپنی بیوی سے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، کہنے لگے جب میں اپنے قافلے والوں کے ساتھ واپس آؤں گا نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے انتظار میں دروازے کے پاس بیٹھی رہو، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ قافلہ آنے والا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم سامنے بیٹھی ہوئی ہو، جب بھی میں گھر کا دروازہ کھولوں یا دروازے کی طرف بڑھوں تو میری سب سے پہلے آنکھیں تمہارے چہرے پر پڑے۔ تو میں نہیں یہ خواہش، یہ محبت کا اظہار تھا، تو محبت بھی زیادہ تھی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ بہرحال عبد المطلب نے کہہ دیا کہ بیٹا یہاں سے جانا ہے تو کچھ مال یہاں مکہ سے خریدنا ہے تو وہاں پہ بیچ دینا، اور وہاں سے کچھ مال لا کر یہاں پہ بیچ دینا، یوں ہمیں منافع ہوگا اور گزر بسر اچھا ہوگا۔ یہ چل پڑے وہاں تو میں کس کا مختصر یہ کہ وہاں سے جب قافلہ واپس آنے لگا تو راستے میں حضرت عبداللہ بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار پڑ کے بخار ہو گئے، شدید قسم کا بخار، ایک سفر کی مشقت، دوسرے شدید گرمی، پھر حالت کی گرمی اور پھر بخار، ان تینوں صورتوں کے اندر طبیعت بے حال ہو گئی۔ قافلہ جب مدینہ منورہ تک پہنچا، کیونکہ اسی راستے سے آنا تھا، تو چونکہ حضرت عبداللہ کے ننیال سسرال بھی وہاں تھے، ننیال بھی وہاں تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو ہے داماد ہیں، اسی طرح ان کے ماموں بھی کہنے لگے بھانجے ہیں، بیمار ہیں، تو انہوں نے قافلے والوں سے کہہ دیا تم لوگ چلے جاؤ، یہاں ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، خیال رکھیں گے، علاج کریں گے، جب یہ ٹھیک ہو جائے تو واپس آ جائیں گے۔ یوں ان کو بھی امانہ کیا تو وہاں رکنے پر مجبور ہو گئے۔ جب واپس آئے قافلے والے، خبر پھیلی کہ قافلہ آ رہا ہے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کے انتظار میں، اور ان کی بات بھی ان کے ذہن میں تھی، فوراً دروازے کے پاس یوں اس کی دروازے کے اوٹ میں ڈوب گئی۔ جب سارے آئے، آتے رہے، اپنے اپنے گھروں میں آتے رہے، صبح سے لے کر شام کا وقت ہو گیا، عبداللہ نہیں آئے، پریشانی بڑھ گئی۔ تو جب دریافت کیا، پتہ چلا کہ عبداللہ بیمار تھے، تو ان کے سسرال والوں نے یا ان کے ننیال نے ان کو روک دیا ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ نہیں آ پائیں گے۔ پھر حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا، کچھ بندوں کو بھیجا کہ باؤ آپ لوگ جاؤ اور وہاں سے ان کو لے کر آؤ۔ جب وہ چلے گئے، وہاں پہنچے ہی تھے کہ حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ کتنا بڑا سانحہ! بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، سرتاج، سب سے عظیم پیغمبر، تمام مخلوقات میں سب سے عظیم، برتر، اعلیٰ، بالا، ان کے آنے سے پہلے ان کے خاندان والوں پر بھی آزمائشیں۔ دادا پر آزمائش کا ذکر میں نے کیا، پھر والد کے اوپر آزمائش آئی، اس کا بھی ذکر کیا، اب والدہ کے اوپر بھی آزمائش۔
پہلے انتظار میں تھی خامد سے جدائی، حمل سے ہے وجہ حمل کے دن قریب ہے، لیکن اللہ رب الجلال دنیاوی اعتبار سے ظاہری طور پر اگر کسی کو دکھ دیتے ہیں نا، تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اور جن کا تعلق میرے رب سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں کا مداوع بھی کرتے ہیں، ان کے زخموں پر اللہ مرہم بھی رکھتے ہیں، اور جب اللہ پاک کسی پر مرہم رکھ دے اس کی تو ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، کافور ہو جاتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی نے پوچھا نا زندگی کے بہترین ایام کون سے ہیں؟ کہنے لگا بیماری کے، جو تو آپ تو بیمار تھے، بیماری کے ایام بڑا کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا، میں جب بیمار تھا نا روزانہ مجھ سے رب العالمین پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے، تو جو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے تھے اس کے اندر لطف اتنا تھا، اتنی محبت تھی، اتنی رحمت تھی کہ ساری تکالیف اس سے کافور ہو جایا کرتی تھی، اور اس کا لطف جو تھا میرے بدن کے انگ انگ کے اندر وہ سرایت کر جاتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں تو لطف و کرم سے بھی نوازتے ہیں۔ اب وطن میں ہے نبی علیہ السلام، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ خود فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے وطن میں آیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میرے ہاں حمل ہے یا نہیں، حمل کا جو بوجھ عام طور پر ہوتا ہے وہ نہیں تھا، اور چونکہ وہاں پر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں، راستوں میں، چوراہوں میں وہاں پر سنگریزے تھے، پتھر نوکیلے، آج تو کارپیٹ وہاں پر روڈ ہے تو وہاں سنگریزے تھے، تو یہ خود کہتی ہے کہ میرے کسی اگر پتھر کے اوپر بھی پاؤں پڑتا تو وہ نرم پڑ جاتا، جس طرح کہ آدمی کسی اسپنج پر، کسی فارم پر اس پر پاؤں رکھتا ہے تو وہ نرم کی وجہ سے پاؤں اندر آرام کے ساتھ چلا جاتا۔ تو یہ کہتی ہے جب بھی میں کسی سنگریزے پر میرا پاؤں آ جاتا نا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرے پاؤں کے نیچے جس طرح عام طور پہ آپ یوں سمجھ لیجیے جس طرح کے قالین ہوتے ایسے محسوس ہوتا۔ اور جب میں راستے میں جایا کرتی تھی تو درخت کی ٹہنیاں جھک جایا کرتی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ یہ درخت مجھے سلام کر رہے ہیں، کیونکہ عظیم ہستی جو تھی آنے والی تھی کائنات میں، اور اس کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کی ساری مخلوقات کو، تمام ذروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شعور بخشا تھا کہ وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے واقف تھے، اور جب یہ جاتی تو گرمی ہوتی اور اوپر آسمان سے جو ہے سایہ بن جاتا، بادل جو ہے کہ وہ سایہ کر، تو بڑی عجیب خوشی محسوس کرتی، طمانینت اور سکون محسوس کرتی، اور عجیب سی خوشبو جو ہے انہیں محسوس ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک سرخ رنگ کا ستارہ جو ہے وہ نمودار ہوگا آسمان، جب سرخ رنگ کا ستارہ ہوا اس کے چرچے ہوئے تو یہود نے جب دیکھا تو یہودیوں کی کتاب میں تورات کے اندر تو پہلے سے ذکر کہ جب نبی آخر الزمان کا وقت آئے گا تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمکے گا، جب انہوں نے دیکھا تو یہ فوراً کھڑے ہو گئے، چوکنا ہو گئے، تیار ہو گئے، کہنے لگے کہ اب وقت ہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے۔ اپنے خاندان والوں میں سے معلوم کیا کسی کے ہاں کوئی عورت حاملہ تو نہیں ہے، اور پھر انہوں نے مزید نشانیاں بتلائی تو پتہ چلا عورتیں حاملہ تو ہیں لیکن ان کے وضع حمل میں ابھی 6 مہینے، کسی کے 5 مہینے، ایسی کوئی۔ پھر انہوں نے مدینہ منورہ کے پورے علاقے میں اس خبر کو پھیلا دیا، پھر یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی انہوں نے تحقیق کرنا شروع کر دیا، تو پتہ چلا کہ ایک عورت ہے جن کا نام آمنہ ہے سلام اللہ علیہا، کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہے اور چند روز میں ہونے والی ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک اطمینان ظاہر کیا، اور اس وقت انہیں افسوس بھی ہوا کہ یہ نبی آخر الزمان ہمارے قوم میں سے نہیں ہوں گے بلکہ عربیوں میں سے ہوں گے۔ ہمارا عجیب و غریب قسم کے حالات اور واقعات حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی کہ اس بیٹے کے بدن میں آنے کے بعد یہ کیفیات، جب حمل ہوگا یہاں پر بھی چند پہلو ایسے ہیں جس ایک پہلو پر بات کی جائے تو ساری بات ختم ہو جائے، کیونکہ وقت سے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں اس عنوان کو
اور پھر جو باقی مانتا عنوان ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں. وضع حمل ہوا اور غربت کا یہ عالم تھا. گھر کے اندر حالات اس قسم کے بنے ہوئے تھے کہ چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے بھی نہیں تھے. اور یوں نبی علیہ السلام کی ولادت و سعادت صبح سحری کے وقت ہوئی اور دن تھا وہ پیر کا دن تھا. اب نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ رکھ رہے ہیں کوئی خاص وجہ؟ فرمایا کہ ہاں اس دن میں پیدا ہوا. اپنی پیدائش پر نبی علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر خوشی کے طور پر کیا کیا؟ روزہ رکھا اور امت کو تعلیم دی میری پیدائش پر اگر خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو تم بھی کیا کرو؟ روزہ رکھو نا. وہ بھوکا رہنا تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے نا. ہم تو کھانے پینے کے شوقین بن چکے ہیں. ہمارا مزاج کھانے کا بن گیا. جہاں کچھ ملے تو ہم وہاں جاتے ہیں, جہاں کچھ نہ ملے تو ہم جاتے بھی نہیں. جہاں کچھ پڑا ہوا نظر آئے تو ہماری آواز میں بھی گرج پیدا ہو جاتی ہے, ہمارے انداز کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. پھر اگر وہاں تلاوت کرنے کا موقع ملے نا تو پھر تلاوت کے اندر گرفتاری باسط نظر آتا ہے. وہاں جہاں کچھ نظر آتا ہے, جہاں کچھ بھی نہ ہو وہاں جلدی جلدی کیوں ہاتھ کر کے کام کو نپٹایا جاتا ہے. مزاج بن چکا ہے نا, غلط مزاج بن چکا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے موقع پر خوشی کے طور پر, شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا. تو ہمیں بھی آپ کی آمد کی خوشی ہے یا نہیں ہے نا؟ تو پھر خوشی کا اظہار عبادت کی صورت میں ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی باہر سارے یہاں پورے محلے کی گلیوں کو ایک ایک اینٹ کو رنگ کیا جائے, خوبصورت بنایا جائے, کیوں بھائی؟ کہ نبی علیہ السلام کی آمد ہے, میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں. اسے کہ بھائی اچھی بات ہے, خوشی کا اظہار کرتا ہے, لیکن اتنی بات ضرور بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے وجود بخشا ہے. اگر تجھے خوشی ہے تو 5-6 فٹ کے قد کے اوپر اپنے جسم کے اوپر اپنے جسم کو جو ہے وہ سنتوں سے سجا, تو تب خوشی ہوگی نا. محبوب کی سنتوں کو اپنانا یہ محبوب کے ساتھ محبت ہے. تو جس دن پیدا ہوئے وقت تھا سحری تھا, تو ہمیں بھی چاہیے نا عید والے دن جب پیدائش کا جو دن ہو تو صبح سحری کے وقت اٹھنا چاہیے. اور صبح سحری کے وقت اٹھ کر رب کے حضور سب سے بہترین عبادت کون سی ہوتی ہے؟ بھائی آپ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, تہجد کی ہوتی ہے. تو تہجد پڑھ کے نبی علیہ السلام کی آمد اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. مصلی بچھا کر جو ہے نبی علیہ السلام کی آمد اور آپ کی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو نماز زندگی میں نہ ہو, آپ کی سنت زندگی میں نہ ہو, اور ہم دوسرے طور و طریقے جو غیروں کے ہیں وہ اپنا کر اور ہم یہ کہیں کہ ہم خوشی منا رہے ہیں. اس طرح بات میں تنقید نہیں کرتا, میں اس طرح کی بات نہیں کرتا, ایک حقیقت واضح بیان کرتا ہوں. اس کو سمجھنا چاہیے کہ اصل خوشی عبادت کی صورت میں ہونی چاہیے. جتنا اب بھی ہمارے بزرگوں میں یہ رائے ہے کہ جب کوئی خوشی ملتی ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ بھائی شکرانے کے 2 لفظ پڑھو. کہتے ہیں اور خوشی ملی ہے, تجھے کامیابی ملی ہے, تجھے مقام ملا ہے, تیری شادی ہوئی ہے, تیری نوکری ملی ہے, تیرا فلاں بتا ہوا کام پورا ہو چکا ہے, تیرے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی ہے, تیرا بھائی ٹھیک ہو گیا ہے, تو بیماری سے تندرستی میں آ چکا ہے, غربت سے نکل کر مالداری میں آ چکا ہے. تو بندے کیا کرتے ہیں؟ شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں. تو یہی انداز ہونا چاہیے کہ ہماری خوشی کے اندر ہم عبادت کرنے والے بن جائیں. تو بیٹے کی ولادت ہوئی, حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں میں نے چارپائی پہ یوں رکھا تو نبی علیہ السلام یوں سجدے کی حالت. جب دنیا میں آئے تو دنیا والوں کو پہلے دن کا, پہلی گھڑیوں کا, پہلے وقت کا یہ پیغام دیا کہ لوگوں دنیا میں آئے ہو تو رب کے سامنے جھکنا سیکھ لو, کیونکہ رب کے سامنے ہم جھکنے کے لیے آئے. رب کے سامنے جھک جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دار بنا دے گا, قابل عزت بنا دے گا. رب کے سامنے نہیں جھکو گے تو در در پہ جا کے جھکو گے, ذلیل ہو جاؤ گے.
ہم نے اسی در کے سامنے جھکنا ہے، اسی رب کے سامنے جھکنا ہے، تو اللہ نے عزت سے بھی نوازنا ہے، دنیا بھی ہماری سنوارنی، آخرت بھی سنوارنی۔ 12 بچے کی ولادت ہو گئی، پھر اس کے بعد کے احوال، وقت کیا ہو، پھر اس کے بعد کے احوال میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو بیان کروں گا، اسی کی طرف اشارہ دے رہا ہوں تاکہ ہم غور سے اور پہلے وقت میں آ کر ان باتوں کو سنیں، اپنے ایمان کو بھی تازہ کریں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو اور اپنے علمی جو صورتحال ہے اس کو بھی روشناس کرائیں۔ تو اس لیے اس کی طرف اشارہ دیتا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہو گئی، پھر اس کے بعد کے جو احوال تھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے جو بیان کیے وہ کیا تھے، اور پھر اس کے بعد عرب کا دستور تھا، جو شہروں میں رہنے والے ہوتے تھے نا، جب بچے کی ولادت ہوتی تو اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اور ان کے جسمانی طور پہ بڑھوتری کے لیے، ذہنی طور پر بڑھوتری کے لیے ان کو دیہاتوں کے اندر بھیجا کرتے تھے۔ دیہاتوں سے قافلہ آیا، ان کی کیا روزات تھی، پھر جب سب اپنے اپنے حصے کا بچہ لے چکی، آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہ چکے، پھر مائی حلیمہ سعدیہ کا واقعہ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے جمعے کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔